1461 تھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تمام ازواج مطہرات سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت اور حسنین سے محبت، یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت رکھے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ تمام صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات اور حسنین، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ جو محرم نہیں مناتے، ڈھول اور یہ چھاتیوں کو پیٹنا، تعزیے بازی، یہ جو نہیں کرتے، ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ امام حسین کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اب تو زیادہ تر بڑی تعداد ہے جو یہ سب جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے، بڑی تعداد۔ اگر یوں کہا جائے آدھے کرتے ہیں آدھے نہیں کرتے، تو کچھ جو آدھے نہیں کر رہے وہ بھی مجبور ہے، ان کا بھی دل چاہ رہا ہم بھی جہالت کے پیچھے چلے۔ بس بہت تھوڑے سے ہیں جن کو سمجھ ہے، علم ہے، عقل ہے کہ اسلام میں یہ سب جو ہم نے مصنوعی چیزیں بنا رکھی ہے اور اسلام کا نام، دین کا ٹھپا ان پر لگا رکھا ہے، پتہ نہیں عقل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں، یا ان کی عقل کو مت ماری گئی۔ یعنی نماز نہیں پڑھیں گے جو سب سے بڑا اسلام کا رکن ہے، یہ ماتم بازی اور یہ سب ڈھول دھماکہ اور وہی گٹکا کھانے والے، نشہ خور، سب وہ ملیں گے، سب وہی لوگ ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس کا جو واقعہ ہے اور اس ماہ محرم اور آج یوم عاشورہ کے دن کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اکثر کو تو یہ بھی معلوم نہیں حضرت امام حسین کون سی ہجری میں شہید ہوئے، کہاں شہید ہوئے، مقام کیا تھا، کیا پورا واقعہ تھا، پتہ کچھ نہیں ہے، بس کر رہے۔ تو آج کا دن بہت مبارک، مقدس، عظمت والا دن۔ اس دن کے تعلق سے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے عطا فرمائی تھی، وہ آج ہی کا دن تھا، 10 محرم تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن 10 محرم کو پیدا ہوئے اور 10 محرم کو اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا عداوت کی وجہ سے، تو ان کو جو کنویں سے نکالا تھا، مصر کا جو پورا تجارتی قافلہ تھا، وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، اولاد کی محبت میں روتے روتے وہ نابینا ہو چکے تھے، اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹائی تھی، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ
آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب ان کی قوم پر عذاب آیا، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور اس کشتی میں کچھ انسان تھے اور کچھ جانور تھے۔ وہ کشتی چلتے 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 جب بالکل امن اور سکون کی جگہ پہنچی، جودی پہاڑ پر، تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی تھا۔ اور علماء مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے انسان تھے اور انسانوں کے ساتھ جتنے جانور تھے، انہوں نے بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، جانوروں نے بھی روزہ رکھا۔ یہ اتنا مقدس اور عظمت اور بابرکت والا دن، حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جو قرآن نے بیان کیے، ان میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، حرمت والے، عظمت والے ہیں۔ ان کی حرمت، ان کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جو آپس میں ان میں خانہ جنگی ہوتی تھی، تو اپنی تجارت کا مال اپنے دشمنوں کی وجہ سے ان 4 مہینوں میں لایا کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں یہ حرمت والے مہینے ہیں، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا۔ انہی میں سے ایک یہ محرم الحرام کا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان سب چیزوں کی ابتدا کریں کہ حرمت والے مہینے کی عظمت ہمارے دل میں ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور ہم تو رات دن لڑتے پھرتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ جھگڑا ہے، دشمنیاں ہیں۔ تو ہماری قوم ایک بڑی جہالت کا شکار ہے، بڑی جہالت ہے، بڑے عروج پر ہے جہالت۔ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت احتیاط سے ہمیں تو الفاظ نکالنے پڑتے ہیں، ورنہ جہالت بڑے عروج پر ہے۔ آج دیکھنے کو ملے گی آپ کو جہالت، سڑکیں بھری ہوئی، ماتم بازی، تعزیہ بازی اور میوزک اور کوئی قوالیاں سننے کو تو لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ سب جہالت بڑے عروج پر ہے۔ مجاہدہ دین کے نام پر قربانی ان کے بس کا نہیں ہے، ایسے ایسے کام کرا لو۔ اور یہ سب وہ کام کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیے، جو حضرت امام حسین کے دشمنوں نے کیے، جو یزیدیوں نے کیے، یہ سب کام۔ اور یہ کہتے ہیں ہم محبت والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں۔ واہ، تمہاری عقل کی مت ماری گئی۔ پچھلے جمعے میں آپ سے عرض کر رہا تھا خلفائے راشدین کے تعلق سے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے سن 11 ہجری میں، یاد ہے نا یہ 11 ہجری؟ ہمیں تو تاریخ ہی نہیں آتی، اسلام کی تاریخ نہیں پتا مسلمان کو اسلام کی تاریخ تو کیا معلوم ہوگی، اسے اپنے دادا سے پیچھے کے جو پردادا ہے نا ان کے نام نہیں معلوم ہوں گے، اور تو کیا تاریخ یاد رکھے گا یہ۔ تو نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے 11 ہجری میں۔ اس وقت اسلام تقریباً 12 یا 13 لاکھ 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا اسلام۔ نبی علیہ السلام کی محنت اور صحابہ کی پوری جماعت کی محنت، ان کا مجاہدہ، اسلام کے خاطر قربانی اور کتنی جنگوں کا مقابلہ، یہود اور مشرکین اور کفار جو شروع دن سے اسلام کے دشمن تھے، ان سے پورا مقابلہ کر کے ایسا مقابلہ کہ ایسے سخت دن آج تک کسی پہ نہ آئے۔ آج کا کفر، آج کی ظالم حکمران
ظلم و ستم کچھ بھی نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں آئے ہیں صحابہ پر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت خباب کو کیسے تپتی ہوئی ریت پہ کفار نے لٹایا ہے اور انہیں گھمایا ہے، حضرت بلال حبشی کو کیسے کیسے ایذائیں دی ہے، حضرت سمیہ حضرت اسما کو کیسے کیسے ابو جہل نے مارا ہے، یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایسی اذیتیں آج کا مسلمان تو ذرا سا کفر اس کو پکڑ لے اور اس سے کفریہ جملے کے بارے میں کہے یہ وہ جلدی جلدی حساب کتاب لگائے گا، رے جان بڑی پیاری ہے، وہ کفریہ جملے بول دے گا۔ یہ جو حضرت امام حسین کا واقعہ ہے، اس سے کیا عبرت حاصل ہوئی ہے ہمیں؟ اس سے یہی تو عبرت ملتی ہے کہ اسلام اور رسول اللہ کے گھرانے کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی، پورا آل رسول اللہ کی راہ میں شہید ہو سکتا ہے اور ہو کر دکھایا۔ اور آج تو ہمیں ذرا سا کفر ڈرائے ہم کفریہ جملے بولتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا ایمان پہلے نمبر پر ہے، جان دوسرے نمبر پر ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کفریہ جملے نہ نکالنا، چاہے اللہ کے نام پر جان دے دے، مرنا تو ہے ایک دن، مرو گے دو چار کو لے کے مرنا، اس دلانہ طریقے سے نہ مرنا، مجاہدانہ انداز میں رہو، دنیا میں جینا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے یہودیوں کو پنپنے نہیں دیا، ایسا ڈر اور خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 11 ہجری میں، اس وقت اسلام تقریباً 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا۔ کہاں مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پہلی عورت اسلام لانے والے حضور کے ہاتھ پر، اور حضور کی اس 10 سالہ محنت کے نتیجے میں جو مدینہ میں آپ کی زندگی ہے اور 13 سالہ مکی زندگی، پوری 23 سالہ جو نبوت کے بعد کی حضور کی زندگی ہے، اس میں پہلے انسان حضرت ابو بکر ہے۔ اور جب حضور 11 ہجری میں اس دنیا سے جا رہے، اسلام کہاں تک چلا گیا؟ 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا۔ انہوں نے محنت کی ہے، مجاہدے کیے ہیں، انہوں نے شربت بھی چڑھائے۔ آج کل کے تو بیچارے شربت پی رہے، حلیم پوری رات کھا رہے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے ڈھکنے ہیں سارے۔ ابھی سارے جلوس نکالیں گے، عصر مغرب نہیں پڑھیں گے، ایسے جاہل اور بدمعاش اور یزیدی ہیں یہ سارے۔ میری باتیں چبھ رہی ہوگی آپ کو، لیکن یہ کارنامے اسلامی اور دینی اور شریعت والے کارنامے نہیں ہیں۔ ان سب سے پوچھنا تم سب میں کس کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سارے گٹکے کھائیں گے، سب شربت پیئیں گے، سب نشہ کریں گے۔ اکثر ان میں 10-20 کچھ ہوں گے بیچارے اچھے متقی تہجد والے تسبیح والے اچھے بھی ہوں گے، ورنہ اکثر ایسے ہی ہے جہالت۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ کی خلافت کے 2 سال اسلام 13 لاکھ مربع میل تک حضرت ابو بکر کے دور میں چلا گیا۔ 13 لاکھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر دور عمر 13 ہجری سے
24 ہجری یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسلام تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت۔ کیا محنت کی حضرت عمر نے، کیا دبدبا تھا، کیا عدل تھا، کیا انصاف تھا حضرت عمر کا۔ 22 لاکھ مربع میل اسلام پہنچ چکا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ان کو مسجد میں محراب میں، مسجد نبوی کی محراب میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک یہودی ابو لبابہ فیروز جس کا نام ہے، اس نے آپ کو برچھا مارا تھا، آپ کے بہت گہرا زخم ہوا تھا۔ تو وہ لمبا واقعہ ہے، آپ کی شہادت ہو گئی تھی اس کی وجہ سے۔ وہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کچھ بتایا تھا اس کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ 12 سال خلافت رہی حضرت عثمان۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جی محرم میں شادی اور نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ تو یاد ہے۔ یہ معلوم ہے حضور کتنی ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کتنا اسلام پھیلا، حضرت ابوبکر کا دور خلافت کتنا تھا، حضرت عمر کا کتنا تھا، حضرت عثمان کا کتنا تھا، حضرت علی کا کتنا تھا، یہ پتا نہیں۔ بس یہ معلوم ہے اس مہینے میں نکاح نہ کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ حدیثوں میں ہے، پڑھو حدیث ترمذی، بخاری، مسلم شریف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کب ہوا؟ محرم کے مہینے میں۔ اور اس سے آگے بڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اسلام کے زیادہ تیز چلنے والے جاہل لوگ ہیں جو کہتے محرم میں نکاح نہ کرو۔ ارے نکاح تو جب چاہے کرو، زنا نہ کرو، نکاح تو رمضان میں کر لو، زنا سے اور نشے سے باز آ جاؤ۔ ایسی شریعت اور ایسے مسائل نکال کے لاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ حضرت علی کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، محرم الحرام۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان کا دور آیا۔ یہاں مجھے بات بتانی تھی بہت اہم، لمبا واقعہ، وقت ہمارا ختم ہو جاتا، بس اس کو سن لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو یہودی چونکہ اسلام کے دشمن تھے، ان کے قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع ان کے قبیلے کا نام تھا، اور بنو نذیر یہ یہود کا قبیلہ تھا۔ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے سارے، بنو قینقاع، بنو نذیر، 3 قبیلے تھے ان کے۔ تو ان کا جو سردار تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، پکا یہودی تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے دور خلافت میں مدینہ سے نکال دیا تھا خیبر کی طرف۔ جب جنگ خیبر ہوئی تھی، سارے یہودیوں کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری تمنا ہے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے بھی نکالا جائے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سارے یہودیوں کو خیبر سے بھی دھکے دے دے کر سارے جزیرۃ العرب سے بھی باہر کر دیا۔ یہ سارے دشمن ہو گئے تھے مسلمانوں کے، پھر یہودی، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن سبا، اس نے حضرت عثمان کا جب دور آیا، اس نے چال چلی، مسلمانوں والی چال، جیسے آج کا مسلمان مخبر ہے نا، سب سے زیادہ مخبری مسلمان کرتا ہے، مسلمان
سب سے زیادہ نقصان ہماری قوم کو ہمارے لوگوں نے پہنچایا ہے، کافروں نے نہیں پہنچایا، ہمارے لوگوں نے ہماری جڑ کاٹ لی۔ یہ بڑا کڑوا چٹھا ہے، وقت ختم ہے۔ تو اس عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور کچھ لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا کہ حضرت عثمان خلافت کے حقدار نہیں تھے۔ یہ عبداللہ بن سبا یہاں سے جڑ کاٹنی شروع کر رہا ہے اسلام کی، مسلمان کہ خلافت کے حقدار وہ حضرت علی تھے، اور یہاں تک کہا حضرت علی تو عالم الغیب ہے، وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا نے ایک چیزیں پھیلانی شروع کر دی اور ایک پوری ٹولی بنا دی حضرت عثمان کے خلاف۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ لکھا ہے علماء مفسرین نے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کھانا پینا بند رکھا ہے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ یہاں تک کہ موقع پا کر میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ان یہودیوں نے عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اب یہاں سے ایک چیز چلی تھی جو شیعت ہے کہ حقدار حضرت علی تھے، حضرت عثمان نہیں تھے۔ یہ اختلاف یہاں سے اس یہودی عبداللہ بن سبا نے پیدا کیا۔ پھر آگے حضرت علی کا دور آیا، پھر حضرت علی کے دور کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، بس یہاں صحابہ تک خلافت چلی، یہ صحابی حضرت امیر معاویہ۔ اس کے بعد غیر صحابی بادشاہ بنا جو یزید ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ پھر آگے لمبی داستان ہے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ کے لوگوں نے خط بھیجے، اتنے خط بھیجے موری بھر گئی تھی۔ پھر حضرت امام حسین اپنے سارے بچوں کو لے کر کوفہ آئے اور بہت لمبا واقعہ ہے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کو بھی شہید کیا۔ آپ سب ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، تاریخ پڑھیے، وقت ختم ہو گیا۔ یہی آج کا دن ہے 10 محرم الحرام۔ آپ اس سے عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، رسول اللہ سے جوڑو، دین سے جوڑو۔ اللہ اس سارے مضمون پر ہمیں عمل